بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں جو وعلیکم السلام سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، سرگزشت یہود بیان ہو رہی ہے، یعنی قصہ بنی اسرائیل، پہلے کتابدار، دین الہی کے پہلے کتابدار امت کی بات ہو رہی ہے۔ کہانی کا آغاز پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ بنو اسرائیل وہاں مصر میں ایک کٹھن زندگی گزار رہے تھے، عذاب اور درد اور غم اور اندوہ اور تکلیف ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ کوئی دن نہیں تھا جس دن وہاں ان کا کوئی قتل نہ ہوتا، وعلیکم السلام، کوئی اولاد میں سے ان کی ذبح نہ ہوتی۔ تو ایک سلسلہ تھا، ایک مسلسل تکلیف اور حزن کا سامان میسر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو بھیجا کہ جا کر ان کو نجات دے، اور جناب موسیٰ کے فرعون کے ساتھ وہ بہت لمبے مذاکرات، دلائل، جب یہ نہ مانے تو پھر مقابلہ نہ مانا تو پھر مزید عذاب در عذاب، یعنی ایک نہیں، مسلسل ایک عذاب اٹھتا، اس کے بعد ایک اور عذاب آ جاتا جو پہلے سے بڑھ کر ہوتا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اکبر من اختیا، یعنی اگلا عذاب پچھلے عذاب سے بڑھ کر ہوتا تھا۔ بالآخر فرعون نے بہت دیر کے بعد اور اچھی خاصی، جیسے کہ بھائی تنگ آ کر بالآخر اس نے یہ اجازت دی کہ بنو اسرائیل یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ نے بھی جناب موسیٰ کو اسی مقصد کے لیے ہی بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور ان کو نجات دلائیں، یعنی جو چاہنا تھا اللہ کا وہ یہی تھا کہ ان کو ساتھ لے جاؤ، یعنی ارسل معی بنی اسرائیل، کہ فرعون کو کہنا یہ تھا کہ ان بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجے۔ اب یہ نہیں کہ خود فرعون کو بھی دعوت حق تھی، لیکن زیادہ مقصد یہ تھا کہ ان کو لے، پھر جناب موسیٰ لے کر چل پڑے، دریا کو پار بھی کرایا، جیسے کہ پچھلی نشست میں ساری بات ہو چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو اللہ کے دین سے آگاہی دینی ہے اور دیندارانہ زندگی، حالانکہ ان کے آباء و اجداد میں یہ سلسلہ جناب یعقوب کی اولاد تھے اور نبی کی اولاد تھے، اور ایک
عمومی طور پر وہاں دین کا وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تقریباً وہ اپنے ثقافتی انداز میں دین کو انجام دے رہے تھے اور دین کے طور پر بھول آ گئے تھے یا اس لیول کے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ رچ بس کر بہت سارے ان میں سے وہ بھی انہی چیزوں کی پوجا کرتے تھے جس کی فرعونی پوجا کرتے تھے، جو بھی انہوں نے بھی بت تراشے ہوئے تھے یا خود فرعون جبرن بھی سجدہ کرواتا تھا، تو بہرحال انہی کاموں میں مصروف تھے۔ اب جب یہ فارغ ہو گئے ہیں اور آزاد ہو گئے ہیں تو اللہ نے جناب موسیٰ کو دعوت دی کہ آپ آئیں ادھر اور اپنے لیے لے جائیں کتاب اور اپنی اس امت کو شریعت سے آگاہ کریں تاکہ وہ بندگی خدا کے آداب انجام دے سکیں۔ تو اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہاں ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، وعدنا یعنی یہ بات ایسے کہ پہلے سے طے ہوئی ہے، ایک ٹائم رکھا گیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس چلیں جی جناب موسیٰ نے ان کو ادھر ٹھہرایا اور پھر اپنی مرضی سے نکل کھڑے ہوئے کہ چلتے ہیں بھائی کوہ طور پر اور ادھر ملاقات ہوگی، نہیں، پہلے سے۔ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ یہ بات صرف اوپر جا کر نہیں ہوتی تھی، جناب موسیٰ کے ساتھ جو یہ رابطے کا سلسلہ تھا، آسمانی رابطے کا سلسلہ، یہ ان کے ادھر ہوتے ہوئے بھی ہوتا تھا۔ جیسے کہ خود اس میں بھی جب مصر میں تھے اور فرعون کے ساتھ وہ مقابلہ چل رہا تھا اور سلسلے چل رہے تھے، تو بھی مسلسل وحی کا رابطہ جناب موسیٰ کے ساتھ موجود تھا اور اسی کے مطابق ہی وہ اگلے سٹیپ یا اگلے کام کرتے تھے۔ تو وعدہ کیا گیا، ایک ٹائم رکھا گیا۔ یہاں اس آیت میں 40 راتوں کا ذکر ہے، 40 لیلہ، 40 راتیں، جبکہ پہلے جب اللہ نے ان کو بلایا تو بلایا 30 دن کے لیے تھا، 30 دن کے لیے جناب موسیٰ کو بلایا تھا کہ آپ آ جائیں، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت میں ہے، آیت نمبر 42 میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، جو پہلے وعدہ کیا تھا وہ 30 راتوں کا تھا، لیکن وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر 10 راتیں اس کے اوپر بڑھائی، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، تو اس طرح جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت تھا وہ پورا ہوا 40 دن، 40 لیلہ، تو 40 دن اس طرح۔ تو ادھر جو ہے چونکہ مختصر اور کلی بات یہاں کی جا رہی ہے، اس لیے زیادہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ پہلے 30 تھا پھر 40 کیا گیا۔ تو یہ کیوں ایسے ہوا وہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ جناب موسیٰ ٹائم سے پہلے پہنچ گئے، جیسے ٹائم رکھا تھا، جیسے اکثر نے لکھا ہے کہ یہ اول زکوٰۃ سے لے کر آخر زکوٰۃ کے دن تھے، اور پھر 10 دن اس کے اوپر بڑھا کر 10 ذی الحجہ تک یہ ٹائم کر دیا گیا، یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یعنی زیادہ تر نے یہی اختیار کیا کہ اسی ٹائم ہے، بہرحال ٹائم کا نہیں، مہم 40 دن ہیں جو وہاں گئے وہ۔ تو جناب موسیٰ ٹائم سے پہلے، اس وقت ٹائم سے پہلے جانے کا مطلب گھنٹہ 2 تو نہیں ہے، 1-2 دن پہلے چلے گئے، اور وجہ کیا تھی کہ وجہ وہ شوق تھا، وہ دلچسپی، وہ رغبت تھی، وہ جو ایک بڑے وجود کے ساتھ، ایک واجب الوجود کے ساتھ، ایک ایسے وجود کے ساتھ ملحق ہونا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا،
تو وہ ان کو اتنا زیادہ وہ شوق تھا کہ یا وہ دلچسپی تھی اور ٹھڑک تھی اور چاہنا تھا دل میں کہ وہ ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گئے. اور جب اللہ نے ان کے اس بے حساب شوق کو، اللہ کی ملاقات کے شوق کو دیکھا تو اللہ نے ان کے لیے 10 دن اور بڑھا دی. اس طرح ہوا. پوچھا پھر اللہ نے کہ کیوں آیا جلدی، اور دوسری آیات میں ہے، انشاءاللہ جب آئے گی تو ذکر کریں گے وہ آیات. جب تفصیل میں سب بیان ہوتا ہے تو وہاں اللہ نے پوچھا کہ اتنے جلدی کیا تھی آنے کی، تو پھر جناب موسیٰ نے بتایا کہ کیا تھا. اس طرح اللہ نے ان کے اس مزید اس کو پورا کرنے کے لیے 40 دن کا ٹائم رکھا. اور 40 دن یہاں جیسے آیت میں اس دوسری آراف سورہ آراف کی آیت میں ہے فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، پس جو اللہ سے ملاقات کا وہ ایک سلسلہ ہے وہ پورا ہوا. تمّا جہاں جہاں قرآن میں استعمال ہوتا ہے یہ ایک کسی بھی فکس کام کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ پورا کریں اس تک، رات تک، روزے کو. پس روزہ ایک عمل ہے جس کا پورا ہونا رات تک ہے تو تمّا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یا یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد یہ ہے کہ جو اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو دودھ کے دورانیے کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہاں بھی تمّا کا لفظ استعمال ہوا اس آیت میں بھی. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن ایک خاص اہمیت بھی رکھتا ہے. یہ ایک دورانیہ ہے جس میں کسی خاص قسم کے معنوی اور ریاضتی عمل کو پورا کیا جاتا ہے، اور اسی وقت سے یہ لیا گیا ہے. یہ لوگ جو کہ چلے اور 40 دن کا عمل کرتے ہیں یہ دونوں طرف میں موجود ہے، یعنی چاہے وہ جو مثبت کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی 40 دن کا یہ ہے، اور جو منفی کرتے ہیں اس کے لیے بھی. جناب اس حدیث بھی ہے، اپنا حدیث نبوی ہے کہ جو 40 دن من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن اللہ کے لیے مخلصانہ گزارے، ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، تو اس کے دل سے چل کر زبان پر حکمت کی نہریں چلنا شروع ہو جائیں گی. حکمت کی یعنی عقل مندی کی نہریں اس کی زبان پہ آ جائیں گی اس کے دل سے چل کر. یعنی پہلے اس کا دل اتنا حکمت سے بھر جائے گا کہ زبان پر اس سے نہریں جاری ہوں گی. یہ کہنا ہے جناب نبی کا. اور اسی طرح 40 کے عدد کے بارے میں بہت کچھ ہمارے اس میں روایتی منابع میں موجود ہے، اور بہت لوگ اس پر عمل کر کے بہت کچھ حاصل بھی کر چکے ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو 40 دن کا ایک ریاضتی عمل قرار دے دیں، اور پھر وہ مقصد آپ کے حاصل کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ کام کرتے نہیں ہیں لوگ، اس لیے حاصل نہیں کر پاتے ہیں. خوب 40 لیلہ، چلیں جی جناب موسیٰ گئے کوہ طور پر، اور وہاں اپنا وہ عبودیت اور عبادت اور ریاضت کا عمل جاری رکھا، اور وہاں ان کو اللہ نے کتاب دی تورات، جو کہ پتھروں کی سلیٹوں پہ لکھی ہوئی تھی. یعنی یہ بھی ایک خود معجزہ تھا. یعنی اس وقت یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے دی گئی ہے
اس کا طریقہ یہی ہوا کہ اس کو کیا ہے، پتھروں کی سلیٹوں پہ حق ہوا تھا، ہاں، خریدا ہوا لکھائی، خریدگی، یہ نہیں کہ کسی قلم کے ساتھ لکھا ہوا تھا یا کسی اس روشنائی اور قلم کے ساتھ لکھائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ پتھروں پہ جیسے وہ خریدا جاتا ہے، اسے کھدائی کر کے جو لکھائی ہوتی ہے نا، وہ والی انگریوڈ جسے کہتے ہیں، وہ والی لکھائی ہوئی تھی۔ تو وہ پوری تورات جتنی بھی تھی وہ پلیٹوں کی صورت میں، پتھر کی پلیٹوں کی صورت میں جناب موسیٰ کو ملی اور وہ لے کے آئے۔ اب جب یہ جناب موسیٰ وہاں گئے تو پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے وہی کہ جو ان کے اندر آثار موجود تھے بت پرستی کے اور وثن پرستی کے اور محسوس اللہ محسوس خدا کو پوجا کرنے کے، وہ پھر جاگ اٹھے، اور سامری جو کہ سامری کا وہ اپنا ایک قصہ ہے، جب آئے گا اس کا نام تو ذکر کریں گے، یہ ایک قسم کا شیطان ان میں موجود تھا، جو کہ پہلے ایک اور طرح کا انسان تھا، پھر بعد میں یہ یہاں آ کے اس نے قبول نہیں کیا، لیکن جناب موسیٰ کی نبوت کو اس نے اس وجہ سے قبول نہیں کیا تھا کہ یہ خود اپنے لیے ایک احساس کرتا تھا کہ خود وہ کوئی چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے، اور جناب موسیٰ کے آنے سے اس کی دکانداری جو ہے وہ، یا اس کی جو وہ بنی ہوئی تھی سرداری، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ مجبوراً اس نے مانا، اور لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی خرابیاں کرتا تھا۔ جب بھی کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی تو پہلے وہ جو ہے سب کو ابھارتا جناب موسیٰ کے خلاف، اپنے لوگوں کو سب کو ابھارتا۔ اور یہاں بھی ایسے ہوا، جناب موسیٰ گئے پیچھے، نبی اللہ ہارون وہ تھے ادھر، لیکن سامری جو ہے وہ ایک شیطان کی صورت میں اس نے سب کو کہا کہ کیسے خدا کی آپ وہ کر رہے ہیں عبادت، جو نظر بھی نہیں آتا ہے، ملتا بھی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، پتہ نہیں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے ہیں، ہاں، تو کیوں نہ ہم ادھر بیٹھے ہیں ویلے، تو کوئی جو ہے وہ اپنا عبادت کا انتظام ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ پھر اور بھی مل گئے، یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے، جناب ہارون نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں، یہ غلط کام ہے، ابھی تو آپ اتنے معجزے دیکھ کر جو ہے آئے ہیں اور اس خدا نے آپ کو نجات دی، لیکن انہوں نے ان کی نہ سنی، بلکہ کہا کہ اگر زیادہ بولے تو پھر تیری خیر نہیں۔ جناب ہارون پھر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے بہت زیور اکٹھے کیے ہوئے تھے، پہلے سے اٹھائے ہوئے تھے، پتہ نہیں یہ زیور دو صورتیں ہو سکتی، ان کے پاس بڑے زیور اور سونا بڑا تھا، بہت سونا کا۔ اب یہ کہ یہ سونا ان کے پاس کدھر سے آیا تھا؟ ادھر سے ان کے حالات تو وہ تھے کہ یہ کچی آبادیوں میں ادھر رہتے تھے اور اتنی زندگی کے وسائل بھی ان کے پاس نہیں تھے، تو یہ سونا ان کے پاس کدھر سے آیا تھا؟ بہت سارا سونا ان کے پاس تھا۔ قرآن میں اشارہ موجود ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ مصریوں کا سونا ان کے پاس تھا۔ اب مصریوں کا سونا ان کے پاس کیسے آ گیا؟ جبکہ یہ بعید ہے کہ سارے وہ غرق ہو گئے تو پھر یہ واپس گئے اور وہاں سے انہوں نے مصر میں سے سونا لیا اور آ گیا، ایسی کوئی قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ دریا تو مل گیا تھا، یہ پار چڑھ گئے، دریا مل گیا تھا، اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ پیچھے گئے ہوں، اور اس طرح کی کوئی بات بھی قرآن میں اشارہ بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ فرعونی کوئی سارے ٹوٹل تمام مرد تو وہاں سے نکل کے نہیں آئے تھے، یقیناً وہ ان کا جو مین سلسلے تھے، جو فوج تھی، جو فرعون تھے اور اس کا جو سلسلہ تھا حکومت کا، اور کارندے تھے اور جو مرکزی لوگ تھے وہ باہر نہیں تھے۔ یہ تو نہیں ہوا تھا کہ بالکل مصر ہی خالی ہو گیا تھا، وہاں ابھی بہت سارے لوگ، خواتین، بچے اور
کچھ بڑے اور دوسرے جو جنگ میں نہیں آتے ہیں، جو اکثر دھیان کے لیے پیچھے رکھے جاتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں، وہ سارے وہاں موجود تھے. ایسے نہیں ہوتے کہ یہ جا کر پھر وہاں سے سونا لے کر آ گئے. تو یہ سونا کیسے ان کے پاس آیا؟ اس کی دو چیزیں ذہن میں شاید آتی ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک تو خود جیسے خواتین اکٹھا کرتی رہتی ہیں، ایسے کچھ نہ کچھ جو کچھ بھی بچت ہوتی ہے تو وہ جیسے تیسے جو ہے نا سونے کے وہ لیتے ہیں. اس سے بڑھ کر دوسرا احتمال یہ ہے کہ خود جو مصر کے لوگ تھے نا، جیسے امیروں کی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے سونے چھپانے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا وہ سونا رکھ دیتے تھے. سونا اپنا یا جو کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی تھے اس میں جو اپنی امانتیں کدھر رکھتے تھے. جیسے یہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ اپنی امانتیں کدھر رکھتے ہیں، وہ بعض کمزور طبقات کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں تاکہ کسی کو شک و شبہ ہی نہ ہو ادھر سے کس نے چرانا ہے، کس نے لینا ہے، کیا کرنا ہے کہ اس کا. اور پھر وہ ہوتے بھی ایسے تھے کہ امانتیں لے کے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ امانتیں اپنی ادھر ان کے پاس جو ہے نا ان کے پاس رکھتے تھے اور وہ سونا ان کے پاس. بہرحال جیسے بھی تھا سونا سارا اکٹھا کیا گیا. کہا گیا کہ جن جن کے پاس سونا ہے بنانا ہے، خدا بنانا ہے. اور پھر کیا ہوا، وہ تو فوراً تیار ہو گئے. خواتین نے بھی اپنی بالیاں اتار دی، اپنے سارے زیور دے دیے کہ بھائی خدا میں استعمال ہونا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. جیسے ابھی بھی ایسے ہے کہ کوئی جیسے کہ مذہب کے نام پر کیا ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، کئی لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے رقمیں دے دیتے ہیں. اور خصوصاً خواتین جو ہے وہ اس قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر. تو انہوں نے بہرحال جیسے بھی دیا تو انہوں نے وہ بچڑا بنا لیا. اور سامری نے ایک اور کام کیا کہ ابھی یہاں تفصیل ہے نہیں، یہ اس سورہ بقرہ میں نہیں ہے، ساری تفصیل ہے نہ دوسری صورتوں میں، تو ابھی بیان نہ کریں تو بھی تھوڑا سا ایسے آپ کے ذہن میں وہ سوال رہ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو انہوں نے بچڑا بنایا، ایسے ڈھال کے سونے کو بچڑے کی ایک شکل بنا دی. اور اس میں پھر سامری نے کچھ ایک مٹی اٹھائی ہوئی تھی. وہ مٹی کہاں سے لی تھی؟ یہ بندہ اپنی عبادات اور اپنے اس ریاضتی کاموں کی وجہ سے جو ریاضتیں یہ کرتا تھا، یہ اس کی بصیرت یا اس کی جو نظر تھی یہ دوسرے عام لوگوں سے بڑھ کر تھی. اس سے کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آتی تھیں جو سب کو نظر نہیں آتی. تو یہاں آتے ہوئے جب یہ کراس کرنا تھا انہوں نے دریا کو، تو یہ لوگ پہلے یہ نہیں آگے بڑھ رہے تھے. کہتے کہ بھائی ہمیں تو ڈر لگتا ہے، یہ دریا ادھر بھی کھڑا ہے ادھر بھی کھڑا ہے، اندر گئے دریا ٹوٹ ہی نہ جائے، پتہ نہیں کس وجہ سے ادھر ہو. یعنی ابھی بھی معجزہ وہ نہیں مان رہے تھے صحیح. تو یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اندر جائیں اور دریا چل پڑے، کوئی آگے دیواریں تھوڑی لگی ہوئی ہیں، پانی ہے جو ایسے ہی کھڑا ہے دیوار کی صورت میں، ادھر بھی تو ہم نہیں جاتے. اور پھر کیا ہوا، پھر جناب جبرائیل، جیسے لکھا ہوا ہے تفاسیر میں، جناب جبرائیل نے اپنا گھوڑا جو ہے اس میں ڈالا، ایک انسانی شکل میں گھوڑے پہ آئے اور گھوڑا ڈال اس میں دریا میں، اور اس کی وجہ سے پھر باقی آہستہ آہستہ اندر گئے اور چل پڑے اور آگے. یہ جو جناب جبرائیل کا گھوڑا تھا، جو شکل گھوڑے کی شکل میں سمجھے ایک چیز تھی، باقی کسی نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے یہ شخص. اس سامری کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جبرائیل ہے، اور اس کو پتہ چل کہ یہ گھوڑا بھی اور طرح کا ہے، یہ بندہ بھی اور طرح کا ہے، اور یہ جہاں چلتا جاتا ہے، جہاں گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں ایک جیسے بجلی لگتی ہے اور ایسے آگ کسی نورانیت نکلتی تھی. جہاں بھی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی تو وہاں
ایک قسم کی چمک پیدا ہوتی تھی. اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ کوئی اور وجود ہے. اس نے کیا کیا، وہ جہاں سے وہ مٹی کے پر پاؤں رکھتا جاتا تھا اور اس میں سے چمک اٹھتی تھی، اس کو نظر آتی تھی، اس نے مٹی اتنی ساری جو ہے نا وہ وہاں سے اٹھا لی، اس کی ٹاپوں، گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے سے، اور اپنے پاس رکھ لی. سیانہ بندہ تھا، تجربہ کار تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ کوئی کام کی چیز ہے. اب جب بچڑا انہوں نے بنایا نا، تو اس مٹی کو اس میں جو ہے نا شامل کر دیا، یا کم از کم اس کے منہ میں ڈالا. جب وہ بنا لیا تو اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچڑا جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا، دھات کا بنا ہوا تھا، وہ باں باں کرنے لگا. یعنی اس سے آواز آتی تھی. جیسے ایک اس کی گائے کی یا جس طرح کی آواز ہوتی ہے، ایک اس طرح کی اس سے آواز باقاعدہ نکلنے لگی، کیونکہ وہ جو زندگی کا وہ تھا اس میں اس نے وہ ڈالا، اس میں زندگی پاتے، وہ جو چمک پیدا ہوتی تھی وہ ایک قسم کی زندگی کا انتقال ہوتا تھا، زندگی منتقل ہوتی تھی. کیونکہ وہ گھوڑا یا جو بھی فرشتہ تھا وہ سراسر سمجھے ایک قسم کے حیات کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک طاقت کا مجموعہ، ایک نورانیت کا مجموعہ ہوتا ہے. اور اس کی نورانیت کی وجہ سے جہاں وہ زمین پہ اس کا پاؤں لگتا تھا، وہ بھی اس پر بھی نورانیت کا اثر ہو جاتا تھا اور اس میں بھی زندگی پڑ جاتی تھی. تو یہ بھی اس نے پھر وہ مٹی ادھر ڈالی تھی. یہ قرآن میں ذکر ہے، یہ چیز جو ابھی میں نے کہی ہے کہ یہ ہے کہ اس کو پوچھا جناب موسیٰ نے کہ تو نے یہ کیسے کیا. یہ تو حیرانگی کی بات ہے نا، یہ آسان نہیں ہے. ابھی بھی کوئی ایسے خالی لکڑ کے کسی مثلا بت میں کوئی ایسی جان ڈال دے یا اس طرح کا کوئی اس سے کارنامہ انجام دے تو لوگ کیا ہو جائیں گے. ہمارے تو لوگوں کا بس یہ ہے ہو گیا، معجزہ ہو گیا، اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے معجزے سے بچنے کے. ہاں، تو یہ صورتحال جو ہے وہ تھی. بنی اسرائیل جو کچے ایمان والے موجود تھے وہ سارے ہی اس بچڑے کے سامنے جھکے، اور کچھ نہ جھکے یقیناً، کچھ جیسے جناب ہارون تھے اور ان کی جو ٹیم تھی وہ نہ ہے، لیکن کافی ساروں نے. ثم اتخذتم العجل، آیت نمبر 51 میں ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. آپ نے اخذ کر لیا، یعنی یہ خود آپ نے اپنی مرضی سے کیا. اخذتم نہیں ہے، اتخذتم ہے. اتخذتم یعنی باقاعدہ آپ نے کوشش کر کے، وعلیکم السلام، اخذ کیا یعنی اپنے اوپر اس کو لیا، اپنی کوشش سے لیا. ایجل یعنی وہی بچڑے کو. من بعد ہی یعنی جب جناب موسیٰ یہاں سے دور ہوئے، ان کے بعد آپ نے یہ کیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور در حال کہ آپ کیا تھے، بڑے ہی ظالم واقع ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ کام کر دیا. اور یہ ظالمون کا آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن میں بہت ساری جگہ یہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یظلمون کا مفعول ذکر نہیں ہوتا ہے. یہاں بھی ظالمون ہے نا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، لیکن مفعول ذکر نہیں ہے کہ یہ ظلم ہوا کس پر ہے. تو وہ ظلم کس پر ہوا ہے، خود پر ہی ہوتا ہے. یہ جہاں جہاں اس طرح ذکر ہے وہ ظلم کسی اور پر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ پر مثلا انہوں نے ظلم کر دیا، اللہ کے ساتھ ناانصافی کی، ظلم کیا. ظلم خود پر کیا ہے، اپنے ساتھ ناانصافی کی کہ اپنی قیمت کم لگائی ہے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا کے سامنے جھکے ہیں.
جبکہ جس نے ان کو بنایا ہے حق اس کا بندہ ہے۔ پھر ساری داستان کو چھوڑ دیا، درمیان میں سارے قصے کی تفصیلات ساری چھوڑ دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم، پھر وہ خاص طریقہ اپنایا گیا، ان کو کہا گیا کہ پہلے صفائی ہوگی، جنہوں نے یہ بت پرستی کی ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ شرک کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، یہ سارے قتل کیے جائیں گے، اور قتل بھی اپنے ہاتھوں سے ہوگا، کسی اور نے آ کر یہ کام نہیں کرنا ہے، خود ہی آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس طرح جیسے لکھا ہے کہ جنہوں نے نہیں کی تھی یہ عبادت بتوں کی، ان کے ذریعے سے اپنے ہی قریبیوں کو، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا چاچو، کسی کا بیٹا، کسی کا کیا، یہی اس طرح بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا حکم خدا پر۔ اس طرح اللہ نے ان کو پھر معافی دے دی، ثم عفونا عنکم، پھر اللہ نے ان کو معافی دی۔ من بعد ذالک، آپ کو یہ بتا دوں، پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، قرآن میں معافی کے لیے، کسی گناہ کی معافی کے لیے، کسی گناہ سے اس بچنے کے لیے اور ختم کرانے کے لیے عفو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غفران کا لفظ وہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، چل سو چل والی کہانی کی طرح استغفار کا سارا معنی ہی اسی پر رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ ہے نہیں۔ استغفار کا معنی وہ اور ہے جو ہم نے کہا ہے کہ کچھ بھی جو منفیات ہیں ان کو ڈھانپنے کا نام غفران ہے، چاہے وہ مادی منفیات ہوں یا معنوی طور پر کوئی کمزوریاں ہوں، گناہ ہوں، تو ان کو ڈھانپنے کا نام ہے غفران۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، ہمیں امید یہ تھی کہ آپ کیا کریں، شکر کریں، اور اب اس کے بعد بندے بن جائیں۔ اب اتنا بڑا سلسلہ کرنے کے بعد جی، اور اب تو ایک صرف کہنے سے بڑھ کر ایک آپ کا نقصان بھی ہو چکا ہے، یعنی جب بت پرستی کی اور اتنے بندے قتل کیے گئے، کہتے ہیں کہ 70,000، جب شام کو دیکھا تو 70,000 لوگ جو ہے اس دن قتل کیے تھے۔ ظہر سے یہ کام شروع ہوا تھا اور رات تک بس قتل ہی قتل تھا، تو اتنے لوگوں کو بہرحال گزر گیا۔ پھر اگلی بات جو خدا کریم یادآوری کرا رہا ہے، یہ اس جہاں جہاں لگا ہوا ہے، آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ یاد کر لیں، جو وہ پہلے اذکرو جو ہے یہ پہلے ان سب پہ لکھے، اذکرو یہ بات، واذکرو کیا اذ آتینا موسیٰ الکتاب، کہ ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب عنایت کی، وہی جس کی بات ابھی کی ہے کہ وہ 40 دن کی ریاضت کے بعد ان کو کتاب دی گئی، والفرقان۔ اور یہ آپ کو بتا دیں کہ جناب موسیٰ جب اوپر گئے تھے تو ان کے بال جو ہے وہ کالے تھے، اور جب وہ اس ریاضت کرنے کے بعد واپس آئے تھے تو جیسے لکھا ہوا ہے کہ ان کے بال سفید ہو گئے تھے، اور وہ بالکل اور طرح کے جناب موسیٰ بن چکے تھے۔ 40 دن کی جو ادھر انہوں نے وہ ریاضت اور عبادت گزاری کی تھی، اس کے بعد ان کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ والفرقان لعلکم تہتدون، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور یہ کتاب صرف کتاب نہیں تھی، فرقان بھی تھی۔ یہ تفسیری عطف ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب میں ساری حق کو علیحدہ اور باطل کو علیحدہ کیا گیا تھا۔ فرقان یعنی فرق ڈالنے والا، علیحدہ کر دینے والا، حق کو اور باطل کو علیحدہ کر دینے والی کتاب، جس سے آپ کو حق کا بھی پتہ چل جاتا تھا اور باطل کا۔ اور یہ کیوں دی تھی؟ لعلکم تہتدون، کہ آپ لوگ کیا پا جائیں، ہدایت پا جائیں۔ ہدایت پانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اچھا، یہ بھی پھر دوبارہ اس پچھلی بات کو یاد کرایا جا رہا ہے، یہی بات جو پیچھے ہے اس کو، بھائی کیسے وہ حال ہوا تھا، وہ عفونا عنکم کیسے ہوا تھا، وہ جو معافی ملی تھی۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال کہ یہ جو معافی آپ نے بہت آسانی سے
شرک کرنے والوں کو بہت آسانی سے وعفونا عنکم کہہ دیا ہے، تو وہ کیسے ہوا؟ تو اس کی تفصیل عفونا عنکم کی تفصیل ادھر لکھی ہوئی ہے آیت نمبر 54 میں، کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو، چونکہ کتاب کی بات بہت مہم تھی، درمیان میں وہ بات پہلے کر دی کہ جناب موسیٰ وہاں سے واپس آئے تو کتاب بھی لائے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب کتاب تو لے آئے ہیں، اب یہاں جناب موسیٰ نے قوم کو بتایا کہ اچھا آپ نے یہ کام کیا ہے، لقوم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، آپ نے بڑا ہی ظلم کیا اپنے ساتھ۔ وہی جو ظالمون کا معنی ادھر اب واضح ہو گیا ہے کہ کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں، ظلمتم انفسکم، خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کیا ظلم کیا ہے؟ بے اتخاذکم العجلہ، جو آپ نے یہ بچھڑے کو اپنا الہ مانا اور اس کی پوجا کی، یہ بہت ظلم کیا آپ نے، بڑا ظلم کیا۔ پھر کیا ہو سکتا ہے جی؟ بس فتوبوا الی بارئکم، اور اس کا حل یہی ہے کہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، واپس آئیں اور معافی مانگیں۔ اب معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے قبول کر لیا، غلطی ہو گئی ہے، کیا کریں؟ اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو بس اس کا کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا حل یہ ہے، اس کی توبہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنے کا یہی معنی ہے کہ بس اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میری توبہ، بس گل مک گئی۔ نہ، توبہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے، اس میں جناب امیر المومنین کا وہ بیان دیکھنے کے قابل ہے کہ توبہ کے 6 مراحل ہیں۔ حتیٰ انہوں نے کہا ہے کہ جس غلط کام کی وجہ سے جتنی چربی آپ کے جسم پہ چڑھی تھی، آپ اتنی توبہ کریں اللہ کے سامنے، اتنی دیر گڑ گڑائیں کہ وہ چربی تک آپ کے جسم سے ڈال جائے، جو اس غلط کام کے دوران آپ کے اندر چربی بنی ہے وہ بھی ڈال جائے، اور پھر کبھی نہ کرنے کی بھی پکی وہ ہو، اور جو خرابی اس کی وجہ سے ہو چکی ہے وہ بھی واپس ہو، اگر کسی کا مال دھوکے سے لیا تھا تو وہ مال بھی اپنی جگہ واپس ہے۔ یعنی 6 شرائط ہیں۔ یہاں بھی شرائط میں سے توبہ کی شرط یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس اپنے نفسوں کو قتل کریں۔ یہ نہیں کہ خودکشی کریں، ہر بندہ لے کر اپنا جو ہے وہ خودکشی کرے۔ خود کو مارنے کا مطلب نہیں تھا یہ، جیسے کہ تفسیرات میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہوا بھی عملاً ایسے کہ بھائی اپنے عزیزوں میں سے ایک دوسرے کو کیا کریں؟ قتل کریں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے۔ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ آپ کے بنانے والے کا دی قانون ہے، اس کے مطابق آپ کی خیر اسی میں ہے کہ اب یہ جو آپ کے ساتھ یہ جڑا ہوا غلط قبیلہ ہے، بت پرست قبیلہ ہے، جو ناپاک ہو گئے ہیں، جو ناپاکی میں اس طرح شامل ہو گئے ہیں، تو ان کو اپنے سے ختم کریں۔ پر انہوں نے کیا، یہ ساری تفصیل نہیں لکھی ہوئی، پھر انہوں نے کیا یہ کام، قتل کیا، اپنوں کو قتل کیا، انہوں نے فتاب علیکم، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ بارے جو پہلی دفعہ بناتا ہے اس کو کہتے ہیں خالق، اور بارے خالق مختلف چیزیں پہلے سے موجود ہوں ان سے جو چیز بنائی جائے وہ خلق ہوتا ہے۔ بارہ کا مطلب ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانا، آغاز کرنا۔ تو وہ جانتا ہے کہ یہ جرثومہ جو ابھی آپ کے ساتھ آپ کے قبیلوں میں جمع ہو گیا ہے، جنہوں نے بت پرستی کی ہے، اس کو آپ اس کے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی جڑ ختم کی جائے، تب ختم ہوگا۔ کیونکہ وہ بارے 2 دفعہ بارے اس لیے کہا ہے کہ بنانے والے نے یہ حکم دیا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی خیر کس میں، انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت جو کہ پھر
ایک نئی کہانی ہے بنی اسرائیل کی، وہ ان کے ایک اور تقاضا سامنے آتا ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔